کہ اگر غزہ کے لوگ جیت گئے، یہ حقیقت میں عالمی اسلام کی کامیابی ہوگی۔ غزہ کے لوگ جیت جاتے ہیں، یہ سقوط بغداد کا، یہ سقوط غرناطہ کا، یہ سقوط سمرقند اور بخارا کا جواب ہوگا۔ جناب امیر محترم جماعت اسلامی اس وقت اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور خطاب کرنے لگے ہیں۔ آج کے خطاب میں انہوں نے دو ٹوک موقف میں عوام سے کیا بات کی اور بڑی سننے والی بات چیت ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کا جو موقف ہے، ایک مسلمان کا موقف اس کے اوپر یہی ہونا چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ یہ ہار گئے تو اسرائیل کا قدم غزہ کے سرزمین پر نہیں رکے گا، وہ مصر کی طرف، لبنان کی طرف، اردن کی طرف، سعودی عرب کی طرف بڑھیں گے۔ نہ عراق کو معاف کرتا ہے، نہ ایران کو، نہ پاکستان کو۔ ان کے دروازے پر، ان کے پارلیمنٹ کے دروازے پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، جس میں لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، ترکی بھی ہے، شام بھی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب اور مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ ہے، اس میں یہودی قبائل آباد تھے، ہم نے دوبارہ انہی گلیوں اور کوچوں میں جانا ہے۔ لہذا غزہ کے لوگ اگر لڑ رہے ہیں اپنے گھر کے خاطر نہیں، مدینہ منورہ کے خاطر، کعبۃ اللہ کے خاطر، پاکستان، ایران اور ترکی، لبنان اور سودان اور اردن اور مصر کے خاطر لڑ رہے ہیں، وہ 2.25 ارب مسلمانوں کے خاطر لڑ رہے ہیں، وہ آپ کی عزت کے خاطر لڑ رہے ہیں، وہ آپ کی ممبر اور محراب کے خاطر لڑ رہے ہیں، وہ آپ کی بہوں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور دوپٹے کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ لیکن لوگوں، ماں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا؟ آج میں دیکھ رہا تھا کیوبا کے صدر ہے، کیوبا کے صدر غیر مسلم ہے، لیکن وہ ایک جلوس کی قیادت کر رہا ہے غزہ کے حق میں۔ طیب اردگان نے لاکھوں کا جلسہ کیا غزہ کے حق میں۔ دنیا بھر کا انسان کیا ہے غزہ کے حق میں؟ آپ کی حکومت سوئی ہوئی ہے، اس کو اٹھانا، اس کو جگانا، اس کو بیدار کرنے کے لیے میں نکلا ہوں، اور پھر پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے پھر ووٹ دے دو، مجھے پھر وزیر اعظم بنا دو، یہ نواز شریف، یہ مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی والے، یہ زرداری صاحب، یہ کیوں خاموش ہے؟ اپنے لیے، اپنے نیب کے کیسز کے خاتمے کے لیے، اپنے کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے تو روز بیانات دیتے ہیں، لیکن غزہ کے خاطر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتا ہے؟ یہ کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں؟ اگر میں لاکھوں کا جلوس کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ امریکہ سے خوف میں مبتلا ہے، یہ ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ امریکی سفیر کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں اپنی ذاتی مفادات اور میرے ہاں عالمی اسلام کے مفادات، یہ اپنے خاندان، اپنی پراپرٹیز اور اپنے بچوں کے خاطر سیاست کرتے ہیں، اور میری سیاست پاکستان کے خاطر، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے خاطر، غریب کے خاطر، کسان کے خاطر، مظلوم کے خاطر میری سیاست ہے۔ تو شرم دلایا
کہ تم ادھر کھانا کھانے آتے ہو اور تمہارے سپورٹ کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل وہاں قتل عام کر رہا ہے، اس کو اس ہوٹل سے بھاگنا پڑا۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے واشنگٹن میں، جنہوں نے لندن میں، جنہوں نے فرانس اور جرمنی میں مسلمان نہیں تھے لیکن مظلوموں کا ساتھ دیا۔ میں تو روس کے صدر پیوٹن کا ذکر بھی کروں کہ جنہوں نے بڑے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر کوئی غزہ کے مسلمان بچوں کی تصویروں کو دیکھتا ہے اور ان کی حالت کو دیکھتا ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتا نہیں ہے، یہ جانور ہوگا، یہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا بھر کی انسانیت غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ظلم برپا ہے، وہاں جہازوں سے بمباری ہے، وہاں ٹینکوں کی چڑھائی ہے، وہاں 16 سالوں سے محاصرہ ہے، وہاں کھانے اور پینے کا انتظام نہیں ہے، دوائی پہنچانے کا انتظام نہیں ہے، بچے شہید ہوتے ہیں تو کفن پہنانے کے لیے ماؤں کے ساتھ کپڑا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کا انسان اس ظلم میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر 7 اکتوبر کو فلسطینیوں نے کیوں اسرائیل پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے 25 لاکھ غزہ کے لوگوں کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں پھر آپ امام حسین کے بارے میں کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 72 کے قافلوں کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں شمر اور یزید کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ 72 لوگ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ دریائے فرات کے پانی پر دشمن نے قبضہ کیا؟ کیا وہ اپنے بچوں کے چیخوں کو نہیں سن رہے تھے؟ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن امام حسین دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ حق کے خاطر مرنے میں، حق کے خاطر جان نچھاور کرنے میں، حق کے خاطر بچوں کو قربان کرنے میں ابدی زندگی ہے، اور جھوٹ کی خاطر ایک غالب قوت کے ساتھ دینے میں کامیابی نہیں ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، ان کے گھر کی خواتین جب یزید کے دربار میں حاضر کیے گئے تو ان کے دوپٹوں پر، ان کے گوشتوں اور چادروں پر ان کے بچوں کا خون موجود تھا۔ بڑے دربار میں کھڑے ہو کر امام حسین کے گھر والی نے خطاب کیا کہ میرے سرتاج، میرے سردار، میرے امام حسین نے دشت کربلا میں خون دے کر، جان دے کر امت کو یہی پیغام دیا کہ ایک مرد حر، ایک حقیقی مسلمان حق کے خاطر مر سکتا ہے لیکن جینے کے خاطر وہ ظلم کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ امام حسین شہید تو ہو گئے لیکن صدیاں گزر گئی، ان کا نام زندہ ہے، ان کی محبتیں زندہ ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں، آج غزہ میں ایک کربلا برپا ہے، آج غزہ میں لوہے کی بارش ہو رہی ہے، آج غزہ میں بارود کے آگ میں ہمارے معصوم بچے، ہمارے افتاب جل رہے ہیں، ہمارے مہتاب جل رہے ہیں۔ قیامت میں میر جعفر اور میر صادق اور یزید کے ساتھ ہوگا، اور ہمارا انجام انشاءاللہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔
یہ انتظار کرتے ہیں کہ کون غالب آتا ہے. اگر حق غالب آتا ہے تو یہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میرے شناختی کارڈ کو دیکھے اس نے میرا نام مسلمان کا ہے. اور اگر باطل غالب آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساتھ ہیں، تو پھر آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو بچانے کے لیے ہم نے اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہاری ٹینک کس کام کے؟ یہ تمہارے جہاز کس کام کے؟ یہ تمہارے توپ کس کام کے؟ یہ تمہارے میزائل کس کام کے؟ اگر یہ میزائل، یہ توپ اور یہ ٹینک یہ مسجد اقصی کو بچانے کے کام نہیں آتے ہیں، امت بچانے کے کام نہیں آتے ہیں، تو پھر ان کو اٹھا کر دریائے جہنم میں اور دریائے سندھ میں ٹینک کو ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ٹینک اور تو. درخواست کی کہ یا آگے بڑھو یا ہمیں راستہ دو، یا آگے بڑھ کر غزہ کو بچاؤ یا ہمیں راستہ دو. آپ اگر بے غیرت ہے، امت بے غیرت نہیں ہے. آپ اگر بزدل ہے، امت بزدل نہیں ہے.